بسم اللہ الرحمن الرحیم. سویرا نیوز کے ساتھ مبشر مغل آپ سے مخاطب. ناظرین، گزشتہ چند برسوں سے پاکستان کی سیاست یکسر تبدیل ہو چکی ہے. اب ووٹر اور امیدوار دونوں ہی اپنی پارٹی اور اپنے رہنما کا کھل کر دفاع بھی کر رہے ہیں اور ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب کیونکہ سیاست ہے نظریاتی، ایک نظریاتی جنگ شروع ہو گئی ہے اور نظریات سے کسی کو ہٹانا یا اس پہ بات کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ تنقید برداشت کرنا ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں. اور عدم برداشت کا یہ عالم ہے کہ ہم کئی دفعہ مارنے ورانے پہ آ جاتے ہیں اور تنقید برداشت نہیں کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں اس سے پھر شدت پسندی بھی سامنے آئی ہے اور شرط پسندی بھی سامنے آئی ہے، جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ہے. ناظرین، یہ تو ہے ایک حصہ. دوسرا حصہ ہے عوام کا. عوام سیاستدانوں سے پوچھ سکتی ہے کہ ہمیں آپ نے کہاں رکھا ہے، ہمارا حصہ کہاں پہ ہے پاکستان میں. پاکستان اکثر ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہوتا ہے، لیکن سیاستدان ڈیفالٹ کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایک پاکستانی غریب ہو جاتا ہے لیکن سیاستدان غریب نہیں ہوتا ہے. آخر یہ پوچھ تو سکتے ہیں، عوام آخر حق تو رکھتی ہے. تو یہ جو ملکی مسائل ہیں اور عوامی مسائل ہیں، ان پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے چودھری خالد غنی صاحب، جو متوقع الیکشن میں PP 128 کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں. ان سے بات بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ان مسائل پر کیا آرا رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جو معاملات چل رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کے، کہاں تک پہنچے ہیں اور ضلعی صدارت کا سٹیٹس کہاں پہ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے پاس تشریف لے کے آئے اور ایک ہلکا سا یہ جو سلسلہ انٹرویو کا یہ چیز کر رہے ہیں. ضلعی صدارت اور میری گزارش ہے کہ جب 2018 کے الیکشن میں ہمارے تمام جو تھے، میں نے MP جو ٹکٹ چھوڑ گئے، میرے لیے بھی پینل بنانا مشکل ہو گیا تھا. تو پھر مولانا عاصم آبی کے ساتھ جب پینل بنا تو انہوں نے اس وقت، اب تو حالات تبدیل ہیں، اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا تو پھر میں آپ سے پینل نہیں بنا سکتا، کیونکہ پھر میرا ظاہر ایک تھنک ٹینک ہے، میرے ایسے 25-30 قریبی دوست احباب ہیں جو کہ مطلب ہماری اسٹریٹجی بناتے ہیں سارے الیکشن کی اور سارے جو معاملات وہ ہینڈل کرتے ہیں. تو انہوں نے جب میٹنگ کی اور مشورہ کیا سارے دوستوں سے، تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں آزاد لڑوں. میں تو آخری وقت تک کوشش کرتا رہا ہوں کہ میں نے ٹکٹ جمع کروانی ہے، کیونکہ میری کمٹمنٹ بھی ہے، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہوں. لیکن جب تمام دوست جنہوں نے جو مطلب جب سے میں نے سیاست شروع کی ایز کونسلر، یعنی 92 سے میرے ساتھ چل رہے ہیں اور آج تک میرے ساتھ ہیں، جب انہوں نے سب نے کہا کہ جی جو تو حالات ہیں یہ اس طرح کے ہیں اور ہمارے لیے اوپر پینل بہت ضروری ہے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ آزاد لڑنے، بعد میں اللہ کرے گا کامیاب ہو جائے گا پھر جب واپس جائے نور میں شامل ہو جائیے گا. تو پھر اس لیے مجھے مجبوراً وہ اس وقت ٹکٹ چھوڑنا پڑا، جس وجہ سے وہ جو جب دوبارہ صدارت کو نوٹیفیکیشن ہوا تو میرا نہیں ہوا. لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے کسی کا بھی نہیں کیا. ابھی تک ضلعی جو صدر کی سیٹ ہے وہ خالی پڑی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے میرا نوٹیفیکیشن کر دیا تھا، میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کو ایک دفعہ بلاؤں گا، اس سے بات کروں گا، پھر میں اس کا نوٹیفیکیشن کروں گا. بس اس کے بعد پھر وہ وزیر اعظم بن گئے. اس طرح وہ سلسلہ ابھی تک وہاں رکا ہوا ہے، کسی کو نہیں بنایا گیا. میں بہرحال مسلم لیگ کا کارکن ہوں، ان کا میں ایک سپاہی ہوں، وہ میں برملا کہتا ہوں. تو وہ میری غلطی تھی اور بہت بڑی غلطی تھی، شاید میری زندگی کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی کہ جو میں نے ٹکٹ چھوڑا. تو بہرحال انسان ہو، بندہ خطا کا پتلا انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہو جاتا ہے. مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے. میں نے اس کے لیے الیکشن کے 15 دن بعد جا کے میاں حمزہ شہباز صاحب سے معذرت بھی کی اور انہیں سارے حالات بھی بتائے کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے. اور بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آئے کوئی بات نہیں. اس وقت سے میں ساتھ چل رہا ہوں، لیکن ابھی تک جو ہے صدارت والا معاملہ وہ وہیں پہ اٹکا. جی سر، بہت شکریہ. الیکشن کی سر آمد ہے جی. متوقع الیکشن نومبر میں سن رہے ہیں. ابھی فی الحال ابہام کا شکار ہی ہے، 50-50 کی سچویشن ہے. کوئی کلیئرلی نہیں کہہ پا رہا. تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہیں نہ کہیں ابھی ابہام ہے.
مہم چل رہی ہے جی، ہر کینڈیڈیٹ اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے، تو آپ کا کیا پلان ہے کہ الیکشن مہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں اور کب سے شروع کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا کوئی جو الیکشن کی اسٹریٹجی ہے وہ باقی لوگوں سے شاید مختلف ہے، کیونکہ میرا اسٹارٹ ایز کونسلر رہا ہے. میں پہلے کونسلر بنا ہوں 92 میں، پھر 99 میں چیئرمین ٹاؤن کمیٹی بنا، پھر میں 2001 میں ناظم، 5 میں ناظم. اور میرا چونکہ ہے گراس روٹ لیول سے، پھر میں بعد میں 8 میں نے MP کے الیکشن ریزائن دے کے پھر الحمدللہ 13 میں اللہ پاک نے مجھے عزت دی، اور 18 میں بھی میں 1100 ووٹوں سے ہارا ہوں اور RTS کی وجہ سے ہارا ہوں. نہیں تو میں 3500 سے یہاں سے رات کو جیتا ہوا تھا. ایک تو میرے ساتھ جاتی ہے اس وقت ہوئی کہ انہوں نے میرا حلقہ توڑ دیا، حلقہ میرا احمد پور سیال میں لگا دیا جہاں میرا کوئی رابطہ نہیں تھا. اور دوسرا پھر جو سارے ملک کے امیدواروں کے ساتھ ہوا میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا، اور مجھے 3500 سے میں جیتا ہوا، مجھے انہوں نے میرا 2200-2300 ووٹ ریجیکٹ کیا، ادھر ادھر سے کرا کے بارہ مجھے انہوں نے 1100 سے ہرا دیا. وہ ایک علیحدہ ایک بڑی اسٹوری ہے. اور جہاں تک الیکشن اس اسٹریٹجی کا ہے تو میں تو ہر وقت ہی عوام کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہوں، ان کی خوشی میں غمی میں، ان کے کام ڈیلی میں مطلب لوگوں سے ملتا ہوں، اور ڈیلی لوگوں کے کام ہے، ڈیلی جو خوشی غمی ہے میں آتا جاتا ہوں. ابھی تک جو باقاعدہ مہم ہے نا جی، مطلب کوئی جلسوں والی یا ریلیوں والی یا کارنر میٹنگ والی وہ نہیں شروع کی ابھی، چونکہ محرم کا ایام ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو انشاءاللہ محرم کے بعد جو باقاعدہ کارنر میٹنگز وغیرہ یا ڈور ٹو ڈور والی جو پوزیشن ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کروں گا. سر آپ کے والد بھی ایک سیاسی شخصیت تھی، ایک بہت نام تھا شور کوٹ کا. اس کے علاوہ آپ کے بھائی اور آپ کی اہلیہ بھی باقاعدہ اپنا یہاں پہ تحصیل شور کوٹ میں ان کا ایک نام ہے. آپ بھی MP رہے 2013 سے 18 میں، اور اس کے بعد 18 کا الیکشن آپ ہار گئے. تو کیا لگ رہا ہے کہ جو 5 سال کا گیپ آیا ہے اس کو کم بیک کیسے کریں گے، کیسے منیمائز کریں گے اس گیپ کو؟ سر ٹھیک ہے، گیپ میرا اسمبلی کی حد تک تو آ گیا کہ میں اسمبلی نہیں پہنچ سکا، لیکن جہاں تک عوام میں میرا عوام میں الحمدللہ جیسے میرے ایز MP رابطہ تھا اسی طرح میرا بھی رابطہ. میں نے مطلب وہ رابطہ ایک دن بھی نہیں توڑا. مطلب الیکشن ختم ہو گیا، اگلے دن میں پھر اپنے آفس میں بیٹھا تھا، پھر وہی خوشی غمی، وہی لوگوں کے کام دھندے، اب اسی طرح وہی سلسلہ چل رہا ہے. صبح کو میں گھر سے نکلتا ہوں، اپنے آفس جاتا ہوں، وہاں سے جو دفاتر میں لوگوں کے کام ادھر ادھر ہوتے ہیں میں آ جاتا ہوں، یا میرے PA جو بھی احباب ہے. میں دوپہر کے بعد تک، دوپہر کے بعد پھر میں حلقے میں، اس میں کوئی جنازہ ہے جب وہ جانا ہے، کسی کی خوشی ہے غمی ہے. میں نے تو 5 سال اسی طرح گزارے عوام سے رابطے میں. میں سے کوئی یہ گلہ نہیں کر سکتا الحمدللہ کہ آپ ہماری خوشی میں نہیں آئی، غمی میں نہیں آئی، یا آپ نے ہمارا فون اٹینڈ نہیں کیا، یا ہمیں نے آپ کو کام ہونا نہ ہونا وہ قسمت کی بات ہے. کوشش جو ہے وہ بندے کے جو ہوتی ہے بس میں وہ میں پوری کوشش کرتا ہوں، باقی تو اللہ پاک کے ہاتھ میں نظام ساتھ. جی سر 18 کی الیکشن تھا، آپ نے آزاد لڑا، مرغے کا نشان آپ کو ملا، اور اس میں کیا نقصان آپ کو نظر آیا؟ یہ کوئی سیاسی حکمت عملی تھی یا پھر کہیں آپ سے مس مینیج ہو گیا؟ سر یہ حکمت عملی تو بالکل تھی لیکن مس مینیج ہو گیا. اگر میں ٹکٹ پہ ہی لڑتا تو اول تو میں الیکشن جیت جاتا، اگر نہ جیتا تو میں 1100 سے ہارا، میں 2200 سے ہار جاتا، زیادہ یہی ہونا تھا نا جی. لیکن بہرحال میری یہ غلطی ہے، مس مینیج ہوا. اور اگر میں ٹکٹ پہ لڑ لیتا تو اس سے زیادہ سے بھی ہار جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. سر الیکشن کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف بھی کر چکے ہیں، کچھ وفاقی وزراء بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ہم اپنی اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی اپنی مدت پہ جو آئینی مدت ہے، اور جو اتحاد ہے PDM کا وہ بھی ظاہر بات ہے ختم ہو جائے گا. تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ باقی پارٹیز اس کا فائدہ اٹھا سکیں گی کہ شہباز شریف صاحب کیونکہ وزیر اعظم تھے تو سارا سب کیا ذرا ان کا ہی ہے، اگر کچھ غلط ہوا ہے تو وہ خود آزاد ہو جائیں گے، سب ملبہ نون لیگ پہ نہ ڈل جائے، تو کیسے دفاع کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اگر وہ اول تو ایسا وہ نہیں کریں گے، اگر اتحاد ختم بھی ہو جائے گا کیونکہ وہ پارٹ اینڈ پارسل تھے اس اتحاد کے، اور اگر وہ کرے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آرگومنٹس ہیں. مطلب جس طرح آپ کو معیشت ملی، جس طرح آپ کو سارے اکانومی ملی، حالات ملک کے ملے، سیاسی حالات ملے، آپ کو معاشی حالات ملے، اور جو یہاں کے لا اینڈ آرڈر کے مسائل تھے وہ ہر بندے کے سامنے ہے. ویسے ہم کسی کو تنقید کا نشانہ اگر بنانا شہباز شریف صاحب کو تو وہ آپ بے شک بھلے کرتے رہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کن حالات ملی اور ہم کس کو کہاں پہ لے آئے. ایک دفعہ تو ظاہر ہے آپ کو حالات کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن انہوں نے ایسا ایسا محنت کر کے IMF سے ہمارا معاہدہ ہو گیا، اب معاشی طور پر ہم کو بہتر ہو رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، امپورٹ میں جو بدلنے لگی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، لا اینڈ آرڈر کافی حد تک حل ہو گیا ہے.
لیکن چونکہ یہ جو 4 سال کا گن تھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10 مہینے میں یا 1.25 سال میں یہ صاف ہونے والا نہیں تھا. اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. میں یہ بتاتا ہوں کہ میرے سے اپنا ایک عزیز ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ ایڈیشنل سیکٹری ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا، وہ تھے ایڈیشنل سیکٹری ہیلتھ میں تھے. تو پچھلے دنوں سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، اس میں اتنے برے حالات ہمارے ہو گئے، اور جو محکمہ صحت کے، کہ اگر میاں شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ آ جائے اور علی جان جیسا سیکٹری آ جائے تو دوبارہ بھی آ جائیں تو ان سے بھی یہ 3 4 5 سال میں حالات یہ ٹھیک نہیں ہونے. اس حد تک ہمارے حالات بگڑ چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے محنت کر رہے ہیں، اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں جو ناراض سے، وہ بھی اب ہمارے ساتھ سارے الحمدللہ تعلقات سے بحال ہو چکے ہیں. تو خدا کرے کہ ہمارے جو حالات ہیں یہ درست ہو جائیں، اور یہ جو ہماری جو اکانومی مانگیں آگے بھی چل رہی ہے، اس سے ہم آزاد ہو جائیں، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، اور ہم خود مطلب ہی اپنا جو فنڈز ہے جنریٹ کر سکیں. اور یہ جو ہماری قرض کی جو غلامی کی زنجیریں ہیں، یہ دیکھیں نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو قول ہے کہ جو یہ قرض ہے نا، یہ غلامی ہے. تو خدا کرے کہ یہ جو ہماری غلامی کی زنجیریں یہ ٹوٹ جائیں، اور ہم ایک آزاد حیثیت سے ایک سر اٹھا کے جو زندہ قومیں جیسے جیتی ہیں، ہم اس طرح یہ ہماری قوم انشاءاللہ زندہ رہے گی، اور زندہ تا قیامت انشاءاللہ رہے گی. سر کیا لگتا ہے کہ عمران خان کا جو ایک ماضی قریب میں جو سحر رہا ہے عوام پہ اوپر، وہ ٹوٹ چکا ہے، میدان خالی ہے. نون لیگ اس خالی میدان کو دیکھ کر اپنے جو تمام اس کے جو گھڑ سوار ہیں ان کو ڈالے گی، اور اپنا ضلع جنگ میں اس کو ون کر لے گی اس دفعہ. دیکھیں جی، ضلع جنگ کی سیاست جو ہے نا، کہ یہ پنجاب سے ہمارے سے یکسر مختلف ہے. یہاں پہ بلا شبہ پارٹی ووٹ ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو شخصی ووٹ ملے گا، یہاں آپ کو دھڑے بندی ملے گی، یا آپ کو ذات برادری ملے گی، یا آپ کو سیکریٹیرین شیعہ سنی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یا آپ کو لوکل مہاجر کا معاملات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. ایون یہاں پہ آپ کو شہری دیہاتی کا بھی کرنا پڑے گا، جو فیس کرنا پڑے گا. یہ ایسی چیزیں ہیں، ان سب سے آپ نے ان سب کو فیس کرنا، ان سے نکل کر پھر آپ نے الیکشن کو ون کرنا ہے. یہ ہمارے ضلع جنگ کا تھوڑی سیاست ہمارے سے مختلف ہے. یہاں پہ تعلقات کو، دھڑوں کو، برادریوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ضلع جنگ میں اس وقت جو ضلع جنگ میں متوقع امیدواران ہیں نون کے، میں پرٹیکولرلی بات کروں گا صوبائی اسمبلی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو اس وقت میدان میں اترے ہیں اور جو امیدواران ہیں ہمارے صحابہ کے تقریباً ایم پی ایس ٹکٹ کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 90% ہم سیٹیں 100% ضرور جیت جائیں. سر کس کو اپنا سیاسی حریف دیکھ رہے ہیں اپنے حلقے میں؟ قمر حیات کاٹھیا صاحب ہیں، ایک بڑا نام ہے. آصف کاٹھیا صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، بی ایم پی رہ چکے ہیں. یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ لگتے ہیں کہ کوئی نیا بندہ بھی آ سکتا ہے آپ کے مد مقابل؟ میں سر میاں آصف کاٹھیا کو اپنا مد مقابل سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس ٹکٹ بھی ہوگی تحریک انصاف کی. تو دیکھیں نا، آپ کا جماعت ٹھیک ہے، کوئی جماعت پریشر میں آ گئی، اگر آپ کہیں گے کوئی جماعت کو ختم ہو جاتی ہے تو ختم نہیں ہوتی، وقتی طور پر ہوتا. لیکن ظاہر ہے جی، دشمن کو کمزور، مخالف کو کمزور، دشمن تو میں نہیں کہوں گا، مخالف، میرے سیاسی مخالف ہے، ویسے ہمارے بھائی ہیں، محترم ہیں، اور میں جب بھی میرا ان کا احترام کا رشتہ ہے. میرے تو جتنے بھی ہیں مخالف کینڈیڈیٹ، میں سب کو جہاں ملتا ہوں بڑے احترام سے ملتا ہوں، وہ بھی اس طرح ملتے ہیں. تو وہ بھی میرا ان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے. تو ان کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا جب مقابلہ ہے تو وہ میاں آصف کاٹھیا سے. سر آخر میں بتائیے گا کہ پینل بننے کی خبریں آ رہی ہیں مولانا آصف معاویہ صاحب سے، تو کتنی سچائی ہے اس میں جی؟ سر کافی حد تک ہمارے کچھ معاملات ہو بھی گئے ہیں، اور امید یہی ہے، چونکہ میرا اور ان کا ووٹر اکٹھا ہے، مطلب کیونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں پہ سیکریٹیرین معاملات بھی چلتے ہیں، دوسرے تیسرے بھی چلتے ہیں. تو چونکہ وہ بھی مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے، میرا بھی مڈل کلاس سے تعلق ہے، تو ہمارا ووٹر بھی اسی قسم کا ہے. تو غالب امید یہی ہے کہ انہیں کے ساتھ پینل بنے گا. اور باہر چونکہ الیکشن لڑنا ہے جی،
تو اگر ان کیس خدا نخواستہ ان سے پینل نہیں بھی بنتا، الیکشن تو میں نے لڑنا ہے اور وہ میں لڑوں گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ون بھی کروں گا. تو کہیں نہ کہیں یہ چانسز ہیں کہ ان سے پینل نہ بھی بنے آپ کا؟ نہیں، میرے نہیں خیال ایسے چانسز، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی نیچے بندہ کو لینا ہے نا جی. میرے سے زیادہ ان کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، آنا جانا تو میرے اچھے تعلقات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میری ان کے علاوہ کوئی چوائس ہوگی اور ان کی میرے علاوہ کوئی چوائس ہوگی. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہے یہ ایک بہت بے رحم کھیل ہے. اس میں آپ جو حتمی بات ہے، پرٹیکولرلی جو ہماری پاکستان کی سیاست ہے، اس میں تو آپ پرڈکٹ کر ہی نہیں سکتے نا. تو اس میں جو بڑے بڑے جو یہاں تجزیہ نگار ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑے کر جاتے ہیں. ہم پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے. رات آپ سوتے ہیں، کچھ صبح اٹھتے ہیں تو کچھ صبح ہوتا ہے. تو اس لیے غالب امکان یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور ان کا، ہم دونوں کا اسی میں جو فائدہ ہے اگر ہم اکٹھے الیکشن لڑیں گے. سر پی پی حلقہ 128 کی عوام کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی طرف سے. جی، میں اس دفعہ جو میرے الیکشن میں جا رہا ہوں نا جی، میں نے ایک تجزیہ، ایک میں نے ذہن بنایا ہے کہ میں نے اپنے کسی مخالف کینڈیڈیٹ کو ذاتی طور پر یا اس کے جو معاملات ہیں، میں نے کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے جی. میری جو عوام کو جو میرا پیغام یہ ہے کہ 13 سے 18 تک میری انہوں نے سروسز بھی دیکھی ہیں، جو ان کے میں، اور جو میں نے کام کروائے ہیں ڈیولپمنٹ کے، جو میں نے ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے. اور جو 18 سے 22 یا 23 تک جو حالات رہے ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں جو عوام جو ہے یہ بہترین جج ہے. میں نے جتنے کام کیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی میں اس سے بڑھ کر صحت میں، صفائی میں کام کروں، اور جو باقی دیگر ہمارے شعبے وہاں پہ کام کروں. اب یہ میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ آپ تشریف لائے، اور میں جو یہ چند مہینے مجھے ملے ہیں، وہ اقتدار تو نہیں ہے لیکن چلو کم سے کم ہماری کو بات تھوڑی بہت سنوائی ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ہیلتھ میں پہلے جب یہاں حمزہ شہباز صاحب آئے تھے تو میں اینستھیزیا کی مشین جو شور کوٹ کی تھی، جو ہمارے ایک MNA صاحب نے باغاں موضوع باغ میں پہنچائی ہوئی تھی، میں نے بڑی مشکل سے جدوجہد کر کے چند افسران سے لڑ کے وہ میں یہاں لے کے آیا. تقریباً وہ 1.5 کروڑ روپے اس وقت اس کی قیمت یا تو شاید وہ 2 یا 2.5 کروڑ کی ہوگی. تو وہ مشین انہوں نے خراب کی ہوئی تھی، وہ بڑی مشکل سے، اب یہ پچھلے ہفتے میں نے اینستھیزیا کی مشین وہ میں نے ٹھیک کروا لی ہے. ڈیجیٹل ایکس رے میں اپنے دور میں لے کے آیا تھا، وہ 5 سال 4 سال نہیں چلا، الحمدللہ وہ ڈیجیٹل ایکس رے ٹھیک ہو گیا ہے. اس طرح وہاں جو ٹیسٹس ہیں یہ ہوتا ہے COB جو بلڈ کا ٹیسٹ ہے، وہ مطلب بلڈ کا جو ٹیسٹ ہے یہ کمپلیٹ اس کا جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ مطلب یہاں پہ چل گئے ہیں، اور بہت سارے جو شعبہ جات ہیں ہاسپٹل میں نے چلوا دیے ہیں. اور میری 4 ڈیالسس کی مشینیں تھیں جو کہ PTI کے دور میں ہمیں نہیں مل سکی، سینکشن ہوئی ہیں. 2 ڈیرہ غازی خان چلی گئیں اور 2 غالباً جیلم سائڈ پہ کہیں چلی گئی تھی. ان کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں. اور ایک آپ کو اور خوشخبری دے دوں کہ میں نے وہ منظور کروا لیا ہے CT اسکین منظور بھی ہو گیا، اور اس کا 50 لاکھ روپیہ ڈسٹرکٹ کے جو فنڈز میں آ چکا ہے. 50 لاکھ آ گیا ہے. اب انہوں نے یہ پرچیز کرنی ہے، یعنی وہ فنڈز آ گیا. اصل پرابلم فنڈز کا ہوتا ہے، وہ 50 لاکھ روپے آ گیا. اور انشاءاللہ بہت جلد شورپور کے لوگوں کو سرکاری سطح پر CT اسکین کی انشاءاللہ سہولت میسر ہو جائے گی. یہ مطلب یہ ہے یہ کہ جس طرح مطلب ابھی مجھے تھوڑا سا موقع ملا میں نے کیا. میں شورپور کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں یونیورسٹی بھی لے کے آؤں گا. ہاسپٹل جو میں ایک اور ہاسپٹل جو ہمارا پہلے تھا 60 بیڈ کا، اب یہ 120 بیڈ کا ہو گیا ہے، اور اس کا نوٹیفکیشن بھی ہو گیا. اس کے بارے میں اب اس کی مزید اب رینوویشن ہو یا اپگریڈیشن ہونی ہے وہ بہت جلد یہ شروع ہو جائے گی. اور امید یہی ہے کہ شاید وہ ہماری گورنمنٹ جو الیکشن سے پہلے وہ کافی حد تک وہ ہو بھی جائے. یہ چند چیزیں ہیں جو میں عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں. گرلز کالج کینٹ ہے، وہاں پہ میں جہاں چھوڑ کے گیا تھا وہیں تھا. وہاں باہر کی ستم ظریف یہ دیکھیے کہ وہاں 300-400 فٹ دیوار تھی گرلز کالج کی، 5 سال میں وہ نہیں بنی. انشاءاللہ تعالیٰ دیواریں بھی بنوائیں گے، جب وہاں جو مسنگ فیسلٹیز ہے وہ بھی پوری کریں گے. اور میری یہ کوشش ہے کہ بچیوں کا کیمپس بھی لے کے آؤں اور بچوں کا بھی یونیورسٹی کیمپس لے کے آؤں، تاکہ کم از کم MA MSc کی جو کلاسز ہیں وہ یہاں پہ لگ سکیں، اور مزید جو بھی ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ میں پبلک کے لیے کروں گا. جی یہ تفصیلی انٹرویو آپ نے دیکھا خالد غنی چودھری صاحب کا، جو کینڈیڈیٹ ہیں PP 128 کے. ان کا کہنا یہی تھا کہ میدان
صاف تو خیر نہیں ہے، جو کوئی بھی سیاسی حریف ہے اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور انہوں نے صاف اعلان کیا ہے کہ ان کا جو سیاسی حریف ہے وہ آصف کاٹیا صاحب ہیں، جو کہ ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے تحریک انصاف کے۔ اس کے علاوہ وہ انہوں نے کچھ بتایا، اپڈیٹ کیا کہ جو انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کچھ فیسلٹی کو رینیو کروایا ہے یا اپڈیٹ کروایا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آگے بھی پر امید ہے کہ ضلع جنگ میں جو مسلم لیگ نون ہے وہ اپنا مارنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔